بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے بیان میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک جوتے میں دو دو تسمے تھے۔ تسمے مطلب دو ڈوریاں۔ عبید بن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نعال سبتیہ یعنی بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ایسا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہ ہو، اور آپ اسی جوتے سمیت وضو فرماتے تھے، چنانچہ میں بھی ایسا جوتا پہننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے یا ایک ہی پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے شروع کرے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں پہلے رہے اور اتارنے میں دوسرا۔ جوتے کا استعمال تو انسان کی زینت بلکہ ضرورت میں شامل ہے، اور بغیر کسی مجبوری کے جوتے کا ترک کرنا اخلاقی لحاظ سے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس دور جدید میں تو مختلف قسم، وضع اور رنگوں کے جوتے بنائے جاتے ہیں، مگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے خطے میں دباغت شدہ یا کچی کھال کا جوتا بنایا جاتا تھا۔ کبھی بالوں سمیت اور کبھی بال صاف کر دیے جاتے تھے، اور عام رواج میں جو جوتا استعمال ہوتا تھا وہ چپل نما ہوتا تھا، جس کے آر پار دو تسمے لگا دیے جاتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتا عام طور پر چمڑے کو بالوں سے صاف کر کے بنایا جاتا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ایک بالشت 2 انگلی کے برابر ہوتا تھا۔ جوتے کی ایڑی والا حصہ 7 انگلی چوڑا، درمیانی حصہ 5 انگلی چوڑا اور اگلا حصہ 6 انگلی چوڑا ہوتا تھا۔ اس پیمائش کے بنے ہوئے تلے کے اوپر آر پار 2 دوہرے تسمے ہوتے تھے۔ 2 دوہرے تسمے کا مطلب 2 ڈوریاں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ مبارک دوہرا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے جوتے کا تسمہ بھی دوہرا تھا، 2 ڈوریاں تھیں، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ایک تسمے کا جوتا استعمال کرنا شروع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہ دے دیں اور امت کو تنگی کا سامنا ہو۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹانگیں لگے ہوئے جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، لہٰذا یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے۔ جوتے کے آداب میں سے ہے کہ جوتا پہلے دایاں پاؤں میں پہنا جائے، مگر اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں سے اتارے، پھر دایاں پاؤں سے۔ ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ بلا وجہ صرف ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور ایک میں نہ پہننا اخلاقاً معیوب ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، لہٰذا دونوں جوتے ہی پہننے چاہیے۔